بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک ایسے لڑکے کی داستان جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ دو دوستوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ ایک دوست کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ جب بھی آگ میں ڈالتا اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوست نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کبھی وقت آئے گا تو بتا دوں گا، مگر دوست نے ضد کیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم دوست ہو کر دوست سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اس نے کہا یہ ایک لمبی داستان ہے، اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہت دولت مند ہوں اور میرا باپ بھی مجھ سے زیادہ دولت مند تھا۔ جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تو میں بے پناہ حسین تھا اور اسی طرح بہت طاقتور بھی تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ میں نے اپنے سامنے والے گھر کی چھت پر ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میرا دل گناہ کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اسے بھی گناہ کی طرف بلایا، مگر وہ نہ مانی، اور پھر میں اسے ہر روز دن میں اور رات میں گناہ کی طرف بلاتا۔ میں اسے ہر طرح کا لالچ دیتا، روپے پیسے اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا وعدہ کرتا، مگر وہ کسی بھی طرح راضی نہ ہوتی۔ کچھ دن کے بعد اس لڑکی کی کسی غریب گھر میں شادی ہو گئی اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ 3 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ ایک دن ہمارے علاقے میں قحط پڑا اور غریب بھوکے مرنے لگے۔ میرے باپ نے کہا بیٹا غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم ان میں کچھ اناج تقسیم کر دو۔ جب میں اناج تقسیم کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی وہاں بھی موجود تھی، اور وہ اسے دیکھ کر پھر میرے اندر شہوانی جاگ گئی اور میں نے اپنے ملازموں کو تقسیم کے کام پر لگایا اور اس لڑکی کو اشارے سے اپنے ساتھ بلایا، اور جب وہ میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے بھی لالچ دے کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کو کہا، مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں تمہارے بچوں کے لیے بہت کچھ تمہیں دوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں لے جانے دوں گا، مگر وہ پھر بھی نہیں مانی اور واپس چلی گئی۔ وہ گھر گئی تو بچوں نے اسے کھانے کو مانگا تو وہ مجبور ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسی بات کی تلقین کی، تم میری بات مان لو، زنا کے لیے راضی ہو جاؤ، مگر اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، تم ایسا کرو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں، مگر میں اپنی بات سے نہ ہٹا۔ وہ غصے میں آ گئی اور پھر چلی گئی، مگر گھر جاتے ہی اس کے بچوں نے پھر اسے کہا کہ ماں یا تو ہمیں کھانا دے دیے یا پھر ہمیں گلا گھونٹ کر ہمیں جان سے مار دے دیجیے۔ وہ مجبور ہو کر تیسری دفعہ میرے پاس آئی اور کہا دیکھو میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تم مجھے ان کے لیے تھوڑا سا کھانا دے دو۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر میں اناج کا ڈھیر لگا دوں گا، مگر تم میری بات مان لو۔ اس نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس معاملے میں کہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر اچھے برے کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ میں بھوکی مر جاؤں گی مگر تمہیں اپنا ساتھ گناہ کرنے نہیں دوں گی، اور اب میں تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ گھر آئی اور اس نے بچوں سے کہا کہ ابھی کھانا آ رہا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر جائے نماز بچھائی اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ جب تو نے چونچ دی ہے تو اس میں دانہ بھی تو ہی ڈالنا۔ ابھی وہ یہ دعا ہی مانگ رہی تھی کہ اس کے گھر پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اب کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اور تم اتنی خستہ حال ہو کر بھی اللہ سے ڈرتی ہو۔ میں یہ کھانے کی چیزیں لے کر آیا ہوں، آج سے تم میری بہن ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ اس لڑکی کی دعا کے بعد میں جب بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو دنیا کی یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی، اور مجھے امید ہے کہ دوزخ کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔